السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ادبی ڈائری یوٹیوب چینل۔ دیوانہ اسے کہتے ہیں جو ہوش میں نہ ہو، دیوانے کسی گھر کی وکالت نہیں کرتے۔ جاؤ میرے بہلول کو پاگل نہ کہو، پاگل کبھی جنت کی تجارت نہیں کرتے۔ ایک دن ملکہ زبیدہ اور ہارون رشید دریا کے کنارے جا رہے تھے کہ انہوں نے وہاں اس زمانے کا ایک مشہور دانا آدمی بہلول دیکھا۔ یہ ایک ایسی شخصیت تھی جس کا تذکرہ آپ کو ان واقعات میں جگہ جگہ ملے گا جہاں محض ایک یا دو جملوں میں کسی فقیر نے پورے زمانے پر اپنا اثر چھوڑا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے۔ ان کا کوئی گھر ٹھکانہ نہیں تھا، وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا لگا لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب لکھا ہے کہ یہ اللہ کی تجلیات اور عشق میں گم رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر رہتے تھے، بہت کم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ خیر، واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ جب ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ بہلول دریا کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ کبھی ریت اپنے پاؤں کے اوپر چڑھاتا تو کبھی پاؤں کو ریت سے نکال لیتا اور کہتا، یہ میں جنت کے گھر بنا رہا ہوں، ہے کوئی خریدار؟ یہ سن کر زبیدہ گھوڑے سے اتری اور کہنے لگی، بہلول، یہ جو تو جنت کے گھر بنا رہا ہے یہ مجھے کتنے میں بیچے گا؟ بہلول نے کہا، 100 دینار۔ زبیدہ خاتون بولی، میں اس کی خریدار ہوں۔ بہلول نے 100 دینار وصول کیے اور کہا، یہ جنت تمہاری ہوئی۔ مگر بہلول نے جو گھر بنایا تھا اس نے اوپر پاؤں رکھ کر اسے توڑ دیا اور زبیدہ سے کہا، بس جا، تجھے میں نے گھر دے دیا۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ جو ریت کا گھر بنایا تھا اسے توڑ بھی دیا اور اوپر سے یہ بھی کہہ دیا کہ جنت میں گھر دے دیا۔ ملکہ زبیدہ مسکرائی اور چلی گئی۔ بہلول نے تمام دینار لیے اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں جو فقیر اور سائل ملتا اس کو ایک سکہ دے دیتے۔ جب تمام دینار صدقہ کر دیے تو اطمینان سے گھر آ گئے۔ جب ملکہ زبیدہ اور ہارون دربار میں آئے تو ہارون زبیدہ پر ناراض ہوا، تم نے وہ درہم اس فقیر کو دے کر ضائع کر دیے، اسی لیے تو اللہ نے بادشاہت اور امامت صرف مردوں کو عطا فرمائی، کیونکہ تم کم فہم اور کم ذہن عورتیں اس طرح کے معاملات کو سمجھ نہیں سکتی، سنبھال نہیں سکتی۔ جب رات کو ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت اونچے آسمان پر چل رہا ہے۔ راستے میں اس نے ایک بہت بڑا اور عالی شان محل دیکھا جس کے باہر بہت سے فرشتے گارڈ کے طور پر کھڑے تھے۔ محل کے اوپر لکھا تھا کہ یہ زبیدہ کا محل ہے اور اس میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ ہارون رشید نے کہا، میں زبیدہ کا شوہر ہوں۔ فرشتوں نے کہا، کیسے شوہر؟ وہ تو دنیا کی بات ہے، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی۔ وہ ساری رات افسوس سے کروٹیں بدلتا رہا۔ چنانچہ اگلے دن وہ بہلول کی تلاش میں باہر نکلے کہ اچانک انہوں نے دیکھا بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید نے السلام علیکم کہا۔ بہلول نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون نے پوچھا، بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا، تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، تیری پوری سلطنت۔
ہارون الرشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا۔ کل تو آپ 100 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ بہلول دانا نے اس وقت جو بات کی وہ کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ بہلول دانا نے کہا، خلیفہ، کل بن دیکھے کا سودا تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے مایوس ہو کر بیٹھ گیا اور کہا، حضرت، آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ جاؤ، اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو۔ اس محل کو بھی تمہارے لیے 100 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، اسی طرح حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ قبرستان جانا ہوا۔ وہاں میں نے سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب ملا، میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت نہیں کرتی۔ میں نے عرض کی، روٹی مہنگی ہو گئی ہے؟ تو فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگرچہ ایک گندم کا دانہ 1 دینار کا ملے۔ ہم پر اس کی عبادت فرض ہے جیسا کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمارا رزق اس کے ذمہ ہے جیسا کہ اس نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دن بہلول دانا بغداد کے قبرستان میں گئے، قبر کھودی اور اس میں لیٹ گئے، آنکھیں بند کر لیں۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے بہلول کو ایسا کرتے دیکھا تو فوراً بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ، بہلول کو لے کر آؤ۔ سپاہیوں نے جب بہلول دانا کو ڈھونڈ لیا تو آواز دی کہ اٹھ جاؤ، نہیں اٹھے تو تمہیں زبردستی قبر سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ بہلول دانا آنکھیں بند کیے لیٹے رہے اور نہیں اٹھے۔ سپاہی بہلول دانا کو زبردستی قبر سے اٹھا کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ نے بہلول دانا کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، کہاں تھے تم بہلول؟ بہلول دانا نے سپاہیوں کو غصے کی نظر سے دیکھا اور کہا کہ میں نیند میں تھا اور اچھا خواب دیکھ رہا تھا، یہ لوگ مجھے زبردستی اٹھا کر لے آئے۔ میں خواب میں بادشاہ تھا، میری بہت بڑی سلطنت تھی، میں اپنی سلطنت دیکھ رہا تھا۔ تمہارے سپاہیوں نے زبردستی مجھے نیند سے اٹھایا اور میری بادشاہت ختم کی۔ بادشاہ نے کہا، خواب کی بادشاہت بھی کوئی بادشاہت ہوتی ہے بھلا؟ بہلول نے کہا، تمہاری بادشاہت اصل میں خواب کی بادشاہت ہے، میری نہیں۔ جس دن تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی تمہاری بادشاہت بھی ختم ہو جائے گی، اور جس دن میری آنکھیں بند ہو جائیں گی میری بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ اس دنیا کی بادشاہت، طاقت، دولت، شہرت سب کچھ خواب ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ خواتین و حضرات، ایک دن بہلول بازار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگوں نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا، بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصے بعد اسی شخص کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا تو دیکھا کہ بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ قریب جا کے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ آج بندے تو مان رہے ہیں مگر اللہ نہیں مان رہا۔ خواتین و حضرات، بہلول کے ان واقعات سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، مجذوب لوگ اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ کیا راز وابستہ ہے اس کا پتہ لگانا انتہائی مشکل کام ہے۔ نیز یہ لوگ اللہ کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ
اللہ کے ایسے محبوب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ٹیڑھی سیدھی ہر بات کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں ان کے پوشیدہ حالات کا علم نہیں ہے، لہٰذا ان مجذوب لوگوں کے سلسلے میں کوئی لب کشائی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں حق کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہماری ویڈیو آپ نے دیکھی، لائک بھی کر دیں اور اپنے پیارے پیارے کمنٹس ضرور کیا کریں۔ آپ کے لائک اور کمنٹس دیکھ کر ہمیں بے انتہا خوشی ہوتی ہے اور ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔